السلام علیکم، میں ہوں عمران، آپ دیکھ رہے ہیں عمران اپڈیٹس۔ عالم اسلام سے لاکھوں لوگ ہر سال مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ حجاز شریف جاتے ہیں۔ حج اور عمرے میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ان مقدس مقامات کا رخ کرتی ہے اور یہ منظر انتہائی دل فریب اور رخ پرور ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا، جو سعودی عرب کے مغرب میں واقع ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کے بعد مدینہ النبی رکھ دیا گیا، جو بعد از مدینہ بن گیا۔ اس شہر کی بنیاد اسلام پر ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ مدینہ منورہ کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک اور مسجد نبوی ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ میں بھی صرف مسلمانوں کو داخلے کی اجازت ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف فرشتے ہیں اور دجال بھی یہاں تک نہیں آ سکے گا۔ اسلام سے پہلے یہ صرف ایک تجارتی قصبہ تھا اور یہاں کے باشندے ہر سال زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے۔ یہ شہر عرب یہودیوں کا بھی مرکز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ دو معروف قبائل بنو اویس اور بنی حضرت بھی موجود تھے۔ یہودی قبائل بنو نذیر، بنو سجدہ، بنو حارث، بنو جیشم وغیرہ شامل تھے۔ 620 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ میں کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کی۔ نبی آخر الزمان کی آمد پر اس کا نام مدینہ النبی پڑ گیا اور یہ شہر اولین اسلامی ریاست کا دارالخلافہ بنا۔ جنگ بدر، جنگ احد اور احزاب کے غزوات کے بعد فتح مکہ کا تاریخی واقعہ رونما ہوا، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جائے پیدائش مکہ میں رہنے کی بجائے دوبارہ مدینہ واپس آ گئے۔ مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد، مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں اس وقت پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت درخت کی لکڑی سے بنائی گئی۔ مسجد میں کمرے بھی بنائے گئے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مخصوص تھے۔ مسجد نبوی جہاں قائم ہوئی وہ 2 یتیموں کی زمین تھی۔ سرپرست اسے ہدیہ کرنے پر راضی تھے اور اس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بنانے کے لیے استعمال ہو جائے گی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول نہیں کی۔ 10 دینار قیمت طے پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا اور اس جگہ مسجد اور مدرسے کی تعمیر کا فیصلہ ہوا اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر شروع کی۔ گنبد خضرا کو امتیازی خصوصیت حاصل ہے۔ اس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے روضہ مبارک ہیں۔ قبل ازیں یہ مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ مبارک تھا۔ مسجد کے درمیان اہم ترین حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جہاں ہر وقت مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں مانگے جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خصوصاً حج کے موقع پر رش کے باعث داخلہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جو کہ سنگ مرمر کا بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کے سنگ ریزوں پر بیٹھ کر معاشرے کے تمام مسائل کو قرآن کی روشنی میں حل فرمایا۔ تمام جہادی، تعمیری، اصلاحی سرگرمیاں اور امور مملکت بھی اسی مسجد میں سر انجام پاتے تھے۔ مسجد قباء تاریخ اسلام کی قدیم ترین اور عالم اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم کے بعد حکم ربی ہوا کہ مدینہ ہجرت فرمائیں۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے درمیان قباء کے مقام پر 2 دن قیام فرمایا اور فوراً مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حکم کی تعمیل فرمائی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مکہ کے مسلمان ہیں وہ حج بھی کر لیتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے رہتے ہیں اور ہم مدینہ سے نہیں جا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو مسجد نبوی سے وضو کر کے مسجد قباء میں آئے گا اور یہاں آ کر 2 نفل ادا کرے گا تو اللہ عز و جل اس کو عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ مسجد القبلتین اپنے وسیع و عریض بڑے ہال اور جرمہ محرابوں کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد شہرت رکھتی ہے۔ اسی مسجد میں اللہ عز و جل کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلہ مسجد اقصی سے کعبۃ اللہ کی طرف تبدیل کرنے کا حکم ہوا۔ جبل احد مدینہ شریف سے صرف 5 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں تیسری ہجری کے دوران مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان جنگ احد لڑی گئی۔ جنگ احد میں مسلمان شہید ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مدینہ لے چلو۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے مدینے کے لیے سفر شروع کیا تو احد پہاڑ بھی ساتھ چل پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے احد رک جا۔ یہی وجہ ہے کہ شہید صحابہ کرام کو پہاڑ کے دامن میں مدفن فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کی قبر اطہر بھی جبل احد میں موجود ہے اور جنگ میں شہید ہونے والے 50 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی ایک ہی قبر میں آرام فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد سب سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں موجود ایک قبرستان ہے جہاں آخری نبی الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان، زوجہ کرام اور بیٹیاں رضی اللہ تعالی عنہما مدفن ہیں۔ حضرت حسن، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں ہے۔ جنت البقیع میں مدفن ہونے والے پہلے صحابی حضرت اسد بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس جگہ کو قبرستان بنانے کے لیے منتخب فرمایا۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ پاک شہر مدینہ منورہ کا کوئی ثانی نہیں اور مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ مقدس ترین مقام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہماری اگلی ویڈیو میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر دکھائے جائیں گے۔ درخواست یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔